خبر آپ کو دیں گے۔ پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے از خود نوٹس کیس کی سماعت میں 4 بجے تک وقفہ کر دیا گیا۔ عدالت کا حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کو مشاورت سے ایک تاریخ دینے کا مشورہ ہے اور سیاسی جماعتوں کو تاریخ کے لیے مشاورت کا ٹائم دیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہم فیصلہ کر بھی دیں تو مقدمہ بازی چلتی رہے گی۔ پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے از خود نوٹس کیس کی سماعت میں 4 بجے تک وقفہ کر دیا گیا۔ عدالت کا حکومت اور پی ٹی آئی کو مشاورت سے ایک تاریخ دینے کا مشورہ دیا گیا ہے اور چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اگر فیصلہ کر بھی دیں تو مقدمہ بازی چلتی رہے گی اور 4 بجے اس کی سماعت دوبارہ ہوگی۔ پنجاب اور کے پی انتخابات کے از خود نوٹس کیس کی سماعت میں 4 بجے تک وقفہ کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ سماعت چل رہی ہے۔ اکرام اللہ جویہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اکرام اللہ جویہ، بتائیے گا کتنی جماعتوں کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ آپس میں ہدایات لے کر آئیں؟ جی بالکل، تمام سیاسی جماعتوں کو یہ کہا گیا کہ آپ باہمی طور پر بیٹھ کر مشورہ کریں اور مشورہ کرنے کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ کو آگاہ کریں۔ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے جو ہے خود نوٹس کیس میں 4 بجے تک کا وقفہ کیا گیا ہے۔ اس میں عدالت نے کہا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کو مشاورت سے ایک تاریخ دینے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے اور چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہم فیصلہ کر بھی دیں تو مقدمہ بازی جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مقدمہ بازی عوام اور سیاسی جماعتوں کے لیے مہنگی ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے آپ خود فیصلہ کریں اور آپس میں مشاورت کرنے کے بعد جو ہے وہ عدالت کو تاریخ کے بارے میں بتایا جائے، جبکہ عدالت نے اس وقت جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جو مشاورت کے لیے ٹائم ہے وہ 4 بجے تک کا دیا ہے۔ 4 بجے دوبارہ کیس کی سماعت جو ہے وہ ہونی ہے۔ اس میں آج چیف جسٹس نے بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں اور اس میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 254 وقت میں تاخیر پر پردہ ڈالتا ہے۔ اس حوالے سے چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ آرٹیکل 254 لائسنس نہیں دیتا کہ الیکشن میں 90 دن سے تاخیر ہو۔ چیف جسٹس نے کہا کہ قدرتی آفات یا جنگ ہو تو آرٹیکل 254 کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن پر وقت نہ ہوئے تو استحکام نہیں آئے گا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ حکومت کی نیک نیتی پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہے، ہم صرف ہے پہلی بار ایسی صورتحال ہے کہ کنٹینر کھڑے ہیں لیکن زر مبادلہ نہیں ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آج صرف تاریخ طے کرنے کا معاملہ دیکھنا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر 90 روز سے تاخیر والی تاریخ آئی تو کوئی چیلنج کر دے گا۔ اس حوالے سے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ معاملہ عدالت میں آئے تو دیکھیں گے اس حوالے سے، جبکہ جو ہے وکیل فاروق اچنائی کا کہنا تھا کہ معاشی صورتحال اور فنڈنگ پر قانون خاموش ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ قانون کے اس حصے کا بتائیں جہاں لکھا ہے کہ فنڈ کی کمی کی صورت میں کیا ہوگا۔ اس پر جو ہے فاروق اچنائی نے کہا کہ الیکشن ایکٹ ہے اس کا اختیار جو ہے وہ اس حوالے سے فاروق اچنائی کا کہنا تھا پنجاب میں اکرام یہ اتفاق رائے سے تاریخ جو طے کرنے کی عدالت کی تجویز ہے، اس پر کیا پی ٹی آئی نے کوئی اعتراض بھی کیا؟ جی اس وقت پی ٹی آئی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کیونکہ عدالت میں اس وقت تمام وکلاء جو ہے وہ موجود تھے۔ وکلاء کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنی پارٹیز کے ساتھ مشاورت کریں، مشاورت کرنے کے بعد ایک مشترکہ طور پر جو ہے وہ سپریم کورٹ کو اس سے آگاہ کریں کہ کیا مشاورت کس نہج پر پہنچی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ متفقہ طور پر اگر فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے 4 بجے جو دوبارہ سپریم کورٹ میں کے پی کے اور پنجاب کے جو الیکشن ہے اس حوالے سے جب سماعت شروع کی تو اس میں وکلاء جو ہے وہ اپنی جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے بعد جو اپنا لائے عمل جو ہے وہ کورٹ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بلیال جو ہے وہ 5 رکنی بینچ کے ذریعے جو ہے وہ سماعت کریں گے۔ تو 4 بجے متفقہ طور پر مشاورت کے ساتھ ڈیٹ جمع کروائی جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اکرام، آپ اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں از خود نوٹس کیس کی سماعت جس میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو مشاورت کے ساتھ تاریخ طے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اگر ہم کوئی تاریخ دے بھی دیں تو اس پر بیان بازی چلتی رہے گی اور سیاسی قائدین سے مشورہ کریں، متوقع الیکشن کی تاریخ سے آگاہ کریں۔ جسٹس منصور علی شاہ کے یہ ریمارکس تھے اور اتفاق رائے سے جو تاریخ طے کرنے کی عدالت کی تجویز ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور 4 بجے جو ہے وہ یہ تاریخ جمع کر کے دوبارہ سماعت شروع ہوگی۔ توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے فوجداری کارروائی کے کیس کی سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ظفر اقبال نے ریمارکس دیے کہ کیا عمران خان کے وارنٹ نکالے جائیں تب وہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ عمران خان کے وکیل کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست
عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 3:30 بجے سنایا جائے گا۔ ہمارے نمائندے عثمان بٹ اس کیس کا مزید احوال بتائیں گے۔ جی عثمان۔ جی بالکل، وکیل جو ہے امان عمران خان کے وہ پیش ہوئے تھے عدالت میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو چونکہ جان کا خطرہ لاحق ہے اس لیے وہ یہاں پر پیش نہیں ہو سکتے، تو وہ جو درخواست ضمانت انہوں نے جمع کروائی ہے اس حوالے سے وہ واپس لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے ہماری جب گفتگو ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ جو معزز جج ہیں انہوں نے بابر امان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا قانونی حق ہے، اگر آپ اپنی یہ درخواست ضمانت واپس لینا چاہتے ہیں تو تحریری طور کے اوپر جو ہے وہ ہمیں درخواست لکھ کر، اس کے بعد انہوں نے درخواست جمع کروائی۔ 3:30 بجے تک جو ہے محفوظ فیصلہ جو ہے سنایا جائے گا اس حوالے سے۔ جی بہت شکریہ عثمان۔ عدالت نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ 3:30 بجے سنایا جائے گا۔ توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے فوجداری کارروائی کے کیس کی سماعت ہوئی۔ پنجاب اور کے پی میں از خود نوٹس کے حوالے سے سماعت جاری ہے، جس میں 4 بجے تک وقفہ کر دیا گیا۔ عدالت کا حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کو مشاورت سے ایک تاریخ دینے کا مشورہ۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اگر ہم کوئی فیصلہ کر بھی دیں تو اس پر بیان بازی چلتی رہے گی، اور 4 بجے تک وقفہ کیا گیا ہے۔ دوبارہ سماعت 4 بجے ہوگی۔ تمام سیاسی جماعتوں کو مشاورت کر کے تاریخ دینے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ مقدمہ بازی عوام اور سیاسی جماعتوں کے لیے مہنگی ہوگی۔ چیف جسٹس پاکستان نے یہ ریمارکس دیے۔ پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے از خود نوٹس کیس کی سماعت میں 4 بجے تک وقفہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کو آپس میں مشاورت کر کے ایک تاریخ دینے کا مشورہ کیا گیا ہے، اور اسی پر بات کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مریم صاحب، آپ تیار ہیں مشاورت میں کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ مریم صاحبہ، آپ تیار ہیں مشاورت پی ٹی آئی کے ساتھ کرنے کے لیے؟ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے از خود نوٹس کیس کی سماعت میں 4 بجے تک وقفہ کیا گیا۔ عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف مشاورت سے ایک تاریخ دیں۔ اکرام اللہ جویہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اکرام، مزید کیا ریمارک سامنے آ رہے ہیں؟ جی، سپریم کورٹ نے تمام فریقین کے سامنے ممکنہ حل جو ہے وہ رکھ دیا ہے، اور جیسے منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ میرے پنچایتی ذہن میں ایک سوال آیا ہے، سورس تو ڈھونڈ لیتے ہیں، تاریخ کس نے دینی ہے۔ جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ کچھ یہ آگے ہو جائیں یا پیچھے آ جائیں، اس حوالے سے جو ہے وکیل پیپلز پارٹی نے کہا کہ میں اپنی قیادت تک آپ کا پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ نے تمام جماعتوں کو اپنی قیادت سے مشورہ کرنے کے لیے وقت بھی دے دیا ہے۔ 4 بجے دوبارہ سماعت شروع کریں گے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ 4 بجے تک آپ اپنی تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کریں، مشاورت کرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ 4 بجے سماعت شروع کی جائے گی، تو اپنا موقف جو ہے اپنی پارٹی کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں۔ اس حوالے سے جو ہے وکیل نون لیگ منصور علی عوان کا کہنا تھا کہ ہم تو انتظار میں تھے کہ یہ موقع آئے۔ سیاست کا فن تو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ جیسے منصور علی شاہ کا فاروق کا چنائک سے یہ مکالمہ سامنے آیا، اور سپریم کورٹ نے اس وقت جو ہے وہ سماعت میں وقفہ کیا ہے۔ وقفہ جو ہے وہ 4 بجے تک جاری رہے گا۔ 4 بجے دوبارہ سماعت جو ہے وہ شروع ہوگی۔ تو اکرام، یہ بتائیے کہ 90 دن کے اندر یہ مشاورت کر کے آج فیصلہ دینا ہے کسی تاریخ کا؟ بالکل، دیکھیں سپریم کورٹ میں جب سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس کا گزشتہ تمام سماعتوں میں اور آج کی ہی سماعت میں یہ واضح طور پر کہنا تھا کہ الیکشن تو 90 روز کے اندر ہی ہونا ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا آرٹیکل کا جو آئین ہے، آئین کا آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ اس میں شل کا لفظ استعمال کیا گیا، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہی کہا ہے کہ شل کا لفظ استعمال ہونے کا مطلب یہی ہے کہ 90 روز کے اندر ہی ہر حال میں الیکشن کروانا ہے۔ اور اب اس کے اوپر جو ہے 3 سوالات سپریم کورٹ نے رکھے تھے کہ آپ یہ بتائیں کہ آئینی طور پر کیا اسمبلیاں جب تحلیل ہوئی تو وہ کیا آئینی اور قانونی تھی۔ دوسرا سوال جو ہے یہ رکھا گیا کہ اس کے بعد جو ہے الیکشن کروانا کس کی ذمہ داری ہے، کون الیکشن کروائے گا، اور تیسرا سوال یہ رکھا گیا کہ وفاق جو ہے وہ کیسے الیکشن کا ڈیٹ اگر اناؤنس ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے صوبے جو ہیں وہ کیسے وفاق کے ساتھ تعاون کریں گے، اور الیکشن کو کیسے کنڈکٹ کروایا جائے گا۔ یہ سوالات جو ہے وہ سپریم کورٹ میں رکھے گئے تھے، اور چیف جسٹس کی جانب سے یہی کہا گیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ 90 روز میں آیا الیکشن کیسے پاسبل ہوگا، اور الیکشن 90 روز کے اندر ہی کروانا ہے۔ تو اس حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں کے جو وکلاء ہیں وہ سپریم کورٹ میں اپنے موقف سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اعظم بنیال کو آگاہ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے
अपना मौक़िफ़ रखते हुए जो है वो पार्टीज जो है तीनों बड़ी सियासी पार्टीज जो है हुकूमती दारी पार्टीज है, उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा और आज चीफ जस्टिस ने ये बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं। तो इकराम, क्या तमाम सियासी जमातों ने इस पर रजामंदी जाहिर की है कि वो आपस में मुशावरत करेंगी? देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है वो जो नून लीग के वकील हैं उनकी जानिब से ये रिमार्क सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि हम तो इंतजार में थे कि ये मौका आए। तो इसका मतलब यही है कि अगर उनका ये कहने का मकसद है वकील का कि उनका वो इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि अगर कोई मुशावरत होती है और मुश्तरका तौर पर तमाम सियासी जमातें जो है वो इस इलेक्शन के हवाले से अगर कोई डेट की तरफ जाती हैं, तो इस हवाले से जो नून लीग के वकील हैं उनका यही कहना था कि हम तो इस चीज का इंतजार कर रहे थे और इस मौके को देखने के लिए बैठे हुए थे। और आज जो है वो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मुशावरत करें, तमाम सियासी जमातें जो है वो मिल बैठे और एक पेज पर बैठकर आप एक मुश्तरका तौर पर एक डेट जो है उस पर बात करें, तो इस हवाले से नून लीग का जो मौका था वो सामने आया। जबकि अब सियासी जमातें जो है वो वकला अपनी अपनी सियासी जमातों के साथ मुशावरत जो है वो जारी है और तकरीबन 4 बजे तक का वक्त दिया गया। 4 बजे तक ये मुशावरत जो है वो मुकम्मल होगी और जैसे ही 4 बजे दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सुनवाई में समाअत दोबारा शुरू होगी तो आगाह किया जाएगा। इकराम, क्या आज ये रिमार्क्स भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से आए कि आज ही इस मुकदमे को निपटाना चाहते हैं, आज ही समाअत मुकम्मल करके आज ही फैसला किया जाएगा? देखिए, इस हवाले से जो है चीफ जस्टिस का गुज़िश्ता समाअत में भी यही कहना था कि हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस समाअत को जो है वो निपटाया जाए, क्योंकि पहले ही वक्त जो है वो कम रहता है। देखिए, 90 रोज के अंदर अगर इलेक्शन करवाना है तो उसके लिए वक्त बहुत कम है। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस का यही कहना था कि हम तमाम केसेस को पेंडिंग करके सिर्फ हमारा फोकस जो है वो इस सो मोटो नोटिस पर है और हमारा मकसद यही है कि हम जल्द से जल्द इस केस को निपटाएं। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस के यही रिमार्क है कि आज हम इस केस को जो है मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। और गुज़िश्ता समाअत में भी चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया था कि समाअत को जल्द से जल्द निपटाया जाए ताकि इलेक्शन के हवाले से जो भी डेट्स रहती हैं उनमें तमाम तरह इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल किए जाएं। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि आप तमाम फ्रीकैन को जो है वो हम सुनेंगे और केस की समाअत जो है वो 9:30 बजे आज शुरू हुई थी, तो अभी तक समाअत जारी है और 4 बजे दोबारा समाअत होगी। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का यही स्टांस है कि जल्द से जल्द इस केस को निपटाया जाए और फैसला जो है वो किया जाए।